بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم اور ذکر کو مضبوطی سے تھامنے کی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے، مگر علم اور ذکر کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ ذکر کی حقیقت ہے غفلت کو دور کرنا اور دینی فرائض کو ادا کرنے میں لگا رہنا اعلیٰ درجے کا ذکر ہے۔ یعنی دین میں جو چیزیں فرض ہیں ان چیزوں میں، ان اعمال میں غفلت کو دور کر کے اللہ کے دھیان کے ساتھ، اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے اللہ کے وعدے اور وعیدوں کے دھیان کے ساتھ لگا رہنا اعلیٰ درجے کا ذکر ہے۔ اس لیے دین کی نصرت، دین کی مدد اور دین کو عام کرنے کی کوشش میں لگا رہنا بھی ذکر کا اونچا درجہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس میں اللہ کے حکموں اور اللہ کے وعدوں اور وعیدوں کے دھیان کے ساتھ لگا جائے، غفلت کو دور کر کے۔ اور جہاں تک رہی بات نفلی ذکر کی، نفلی اعمال کی، نفلی کاموں کی، تو وہ اس واسطے ہیں کہ آدمی کے جو اوقات، آدمی کا جو وقت فرائض میں مشغول نہ ہو، فرائض تو اپنے وقت پر ادا کیے جائیں گے، اب اس کے بعد وقت بچا ہے، تو جو وقت فرائض کو پورا کرنے کے بعد باقی رہ گیا ہے، جس میں فرض کوئی اعمال نہیں ہے، وہ لا یعنی میں نہ گزرے۔ چونکہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ فرائض میں، یعنی فرض اعمال میں لگے رہنے کی وجہ سے جو روشنی اور نور پیدا ہوا ہے اور جو ایمانی اور اعمال کے اعتبار سے اور اللہ کے تعلق کے اعتبار سے ترقی آدمی کو حاصل ہوئی ہے، وہ لا یعنی کاموں میں اس کو لگا کر اس روشنی اور ترقی کو ختم کر دے، برباد کر دے۔ تو اس سے حفاظت کے لیے نفلی اعمال دیے گئے ہیں، جو نفلی ذکر ہیں۔ الغرض فرائض سے جو وقت فارغ ہو، خالی ہو، بچا رہے، ان وقتوں کو نفلی اعمال میں، یعنی نفلی ذکر میں لگایا جائے، نفلی اعمال سے، نفلی ذکر سے ان وقتوں کو سجائے رکھا جائے، تاکہ شیطان ہمیں لا یعنی اور بیکار کاموں میں مشغول کر کے نقصان نہ پہنچا سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نفلی اعمال اور نفلی ذکر کا ایک خاص اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے عام دینی کاموں میں ذکر کی، یعنی اللہ کے دھیان کی شان پیدا ہوتی ہے، اور اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں اور اس کے وعدے اور وعیدوں کے شوق میں کام کرنے کا ملکہ اور صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ فرائض میں لگنا، یہاں تک کہ فرض نماز پڑھنا بھی اگر اللہ کے حکموں اور اللہ کے وعدے اور وعیدوں کے دھیان کے ساتھ نہ ہو
تو اصلی ذکر نہیں بن سکتا، وہ اصلی ذکر نہیں ہے، بلکہ صرف انسان کے جسم کا ذکر ہے اور دل کی غفلت ہے۔ حدیث میں دل ہی کے بارے میں آیا ہے، اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله، کہ انسان کے وجود میں دل ہی وہ مرکز ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہو تو پھر سارا جسم ٹھیک ہے، اور اگر وہ خراب ہو تو پھر سارا جسم خراب ہے۔ تو اصلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے حکموں میں اللہ کے وعدے اور وعیدوں کے دھیان کے ساتھ اللہ کے کاموں میں لگا رہا جائے، یہی ہمارے نزدیک اصلی ذکر ہے۔ اور علم سے مراد دینی مسائل اور دینی باتوں کا علم حاصل کرنا اور صرف ان کا جان لینا نہیں۔ دیکھو، یہود اپنی شریعت اور اپنے آسمانی علوم سے کتنا زیادہ واقف تھے، کیسے اس کے عالم تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبوں تک کے حلیے اور نقشے، یہاں تک کہ ان کے جسموں کے تل کے بارے میں بھی ان کو پورا علم تھا، لیکن ان باتوں کے صرف جاننے سے انہیں کیا فائدہ حاصل ہوا؟ کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا، اللہ کے وعدے و وعیدوں کا دھیان نہیں تھا، تو صرف جاننے سے ان لوگوں کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔